جاتے ہیں، ایون کہ جو 5 کے اوپر چلے جاتے ہیں. میں کہتا اگر یہ لوگ یہ باتیں سمجھ لیں، سیکھ لینا، آگے جا کر ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بڑی عاجزی والا ماحول ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی، تواضع، ہمبلنس کے تعلق سے جو بیان ہے، گوشت، دراز گوشت جسے ہم اپنے لیے اگر استعمال کریں تو گدھا کہتے ہیں، پر چادر کی زین یعنی چادر ڈال کر سوار ہو جاتے، یہ عاجزی تھی. سواری پر اپنے پیچھے دوسروں کو سوار فرما لیتے کہ پیچھے بیٹھ جائیں. یہاں تو بعض لوگ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنے کو بھی پسند نہیں کرتے. کوئی وجہ ہوتی ہے پیچھے بیٹھنے کی، وجوہاتیں مجھے پتہ ہے وجوہات کیا ہوتی ہیں. اگر وہ خدا نہ خواستہ اس وجہ سے پیچھے بیٹھتا ہے کہ یار میں ڈرائیور کے ساتھ کیسے بیٹھوں، تو وہ خیر منائے اپنی. اور اگر پیچھے بیٹھتے ہیں کہ پیچھے حفاظتی معاملات فرنٹ سیٹ کے مقابلے میں پیچھے زیادہ بہتر ہے حفاظت کے طور پر، پھر پیچھے کی سیٹ پر بندہ کام کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے بعض افسران پیچھے بیٹھتے ہیں اور ان کی گاڑی میں ان کے بیٹھنے سے پہلے فائلوں کے اتنے بڑے بنچ رکھ دیے جاتے تھے. یہ میں نے پرسنلی دیکھا ہوا ہے. تو وہ ڈیورنگ دا وائل دا ٹریولنگ، وہ دوران وہ اپنی فائلوں کا کام، مطالعے کا کام، کئی کام وہ کر لیتے ہیں. بعض اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے مگر تکبر کی وجہ سے نہیں، ڈرائیور کو گھٹیا سمجھنے کی وجہ سے نہیں، اپنی کسی وہ ٹور یا وٹ کی وجہ سے نہیں، ایسے پیچھے بیٹھتا ہے، کوئی ایسی وہ باطل نیت نہیں ہے، تب بھی اس کے لیے کیا بات. لیکن اگر بیٹھتا پیچھے اس لیے کہ میں ڈرائیور کے ساتھ نہیں بیٹھوں، میں بڑا آدمی ہوں وغیرہ وغیرہ، تو وہ دیکھے کہ یہ عاجزی کے خلاف ہے یا نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے سوار کروا لیا کرتے تھے. اسی طرح آپ مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، جنازے میں تشریف لے جاتے، غلام کی دعوت قبول فرماتے تھے. ایک عام آدمی اگر ہم کو دعوت دیتا ہے، غریب ہے، مثال کے طور پر آپ کی فیکٹری کا کوئی ملازم ہے، آپ کی آفس کا کوئی ملازم ہے اور آپ ہیں بڑے آدمی ہیں، تو آپ اس کی دعوت قبول فرمائیں، اس کے یہاں جائیں. اور اس میں بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، دیکھو میں آیا ہوں، یہ نہیں مطلب دل جوئی کے لیے جائیں. یار میں آیا ہوں، کیا ہوتا ہے، ہم کیا ہیں، کچھ بھی کیا مطلب اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر جائیں بھی تو پھر احسان کر رہے ہیں. دعوت جیسا عام انسان ہی ہے نا یار، کیا ہے نہ اس کی غربت وہ ہے کہ جس کی مذمت کی جائے، نہ ہماری امیری وہ ہے جس کی فضیلت بیان کی جائے. اللہ نے جس کو امیر کیا وہ امیر ہو گیا، اللہ نے جو غریب رکھا وہ غریب ہو گیا. وہ امیر کو کب غریب کر دے، غریب کو کب امیر کر دے، اس کی وہ مالک ہے. تو غلاموں کی دعوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے. ہاں اگر وہ دعوت کوئی خلاف شرع کام ہے تو ٹھیک ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن دلجوئی کے لیے اس کو مطلب جانا چاہیے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعوت قبول کرنی چاہیے. ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نالین پاک یعنی اپنی جوتیاں خود ہی درست فرما لیا کرتے تھے. آج تو بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی جوتوں کی لیس باندھنے کے لیے بھی ملازم چاہیے ہوتا ہے، اپنے جوتوں کی پالش بھی خود نہیں کر پاتے، اپنے جوتوں پر ہاتھ بھی خود نہیں مار پاتے. ہوتا ہے، لوگ ہیں ایسے، سب اگر جیسے نہ صحیح، لیکن بھی یہ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی نالے پاک، اپنی جوتیاں، اپنی چپلیں خود ہی درست فرما لیا کرتے تھے، خود ہی اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیا کرتے تھے. مزید یہ کہ گھر میں ازواج مطہرات کی جو پاک بیویاں تھیں، وائفز جو بیوی ہوتی ہیں، ہماری امی ہیں، امہات المومنین ہیں، سرکار کی زوجہ کو ان کی جو بیویاں تھیں انہیں مومنوں کی ماں کہا گیا ہے. تو گھر میں جو ازواج مطہرات کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. یہ بھی اللہ کرے یہ عاجزی تھی، ہم سب مل کر کریں. ابھی آپ جیسے کہ اٹھیں تھوڑا پلیٹ اٹھا کر خود بھی رکھ دیں، پیالہ ویالہ اٹھا کر رکھ دو، یار کیا ہے اس میں. اور جب کھانا کھا چکے تو پھر اٹھ کر باورچی خانے میں ذرا پلیٹ بھی رکھ دیجیے گا. دھونا چاہتے ہیں
دھو لیجیے گا، دھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو کیا حرج ہے؟ اگر گھر میں کوئی ایسا انڈرسٹینڈنگ ہے، ورنہ پتہ چلے دھونے گئے تو کسی اور کو دھو دیا آپ نے، تو ایسا نہیں کرنا۔ تو گھر کے کام کاج میں حصہ لیں اور چیزیں اٹھا لیا کریں۔ بعض تو اٹھاتے ہی نہیں ہیں چیزیں، مطلب مزاج میں ہی نہیں ہے کہ امی کوئی پلیٹ اٹھا لیں، کوئی برتن اٹھا لیں، کوئی صاف صفائی کر لیں، کوئی چیزیں درست کر لیں، نہیں۔ ہمارے اندر ایسا عجیب و غریب مزاج ہے، لوگ آتے ہیں تو چپل کدھر، جو جوتے کدھر، تو موزے کدھر، تو یہ کدھر، تو وہ کدھر، تو گھر کی عورتیں نا صحیح کرتی رہیں گی۔ بھائی گھر کی عورتیں ہیں، ملازمہ نہیں ہیں، ان کو آپ کو تنخواہ پر نہیں لائیں۔ ان گھر کی عورت کو آپ تنخواہ پر، سیلری پر، اجارے پر، کانٹریکٹ بیس پر نہیں لائیں کہ آپ کو گھر کے کام پر رہ گئے، آپ اسے نکاح کر کے لائیں، وہ آپ کی بیوی ہے۔ یہ بات ریئلائز کریں اور ریئلائز کروائیں، یہ بات سمجھیں اور سمجھائیں۔ She is your wife. She is not a servant. وہ ملازمہ نہیں ہے، وہ گھر کی نوکرانی نہیں ہے، جو آپ کی مطلب وہ خدمت کرتی ہے، وہ خدمت اپنی جگہ پر ہے، ملازمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہماری اپنی ذمہ داری ہے نا۔ گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں یہ ملازم نہیں ہوتی، ہمیں اپنے گھر کے کام میں حصہ لینا چاہیے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو گھر کے کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام فرماتے تھے۔ یہ بھی آقا کی عاجزی کے اس میں چیپٹر و باب کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سلام میں پہل فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خاص بات یہ بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے، فرسٹ، پہلے آپ سلام فرما دیتے تھے۔ یہاں تک ہمارے علماء نے لکھا، شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آج بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ جاری ہے کہ جب بھی کوئی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے روضہ انور پر حاضری کے لیے وہاں حاضر ہوتا ہے تو اس سے قبل کہ وہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سلام ارشاد فرما چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر بھی عادت پیدا کرنی چاہیے، بچوں کو سلام ہے، تربیت بھی تو ہے نا۔ یہ جتنے بھی ہمارے مجھے دیکھنے سننے والے، میں خاص نوجوانوں سے یہ بات کر رہا ہوں، سلام میں پہل کریں۔ بچے گھروں میں آتے ہیں سلام نہیں کرتے اپنے بڑوں کو، آپس میں ملے جلے سلام کو عام کریں۔ سلام میں پہل کرنے والا انشاءاللہ تکبر سے بچے گا، عاجزی پیدا ہوگی۔ اب یہ مجھے سلام نہیں کرتا میں کو سلام کروں، بھائی ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں سلام کو عام کرو، روایتوں میں آتا ہے سلام کرو یعنی مسلمانوں کو سلام کرو، خواہ جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ اللہ ہمیں سلام کو بھی عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بچوں کو سلام فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ ادا کرنی چاہیے۔ عادات مبارک جو ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ میں آپ کے سامنے اس نیت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ ہم انہیں اختیار کریں، انہیں اپنائیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اس کے فضائل بھی بہت ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو میں اپنے رب کے لیے عاجزی کرنی ہے، شہرت کے لیے عاجزی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے وہ کانپنے لگا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، گھبراؤ مت، میں کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک قریشی خاتون کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھاتی تھی۔ کیا عاجزی تھی، کیا انکساری تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا کمال کے الفاظ تھے، کس قدر تربیت ہے اس میں۔ جانتا نہیں ہے، یہ ہمارے جملے میں پہچانتا نہیں ہے، مسل کے رکھ دو، مسل کے جو تم لوگ کیڑے مکوڑے ہو میرے سامنے کیڑے مکوڑے، یہ ہماری عجیب و غریب لینگویج ہے۔
آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم اتنے بلند مرتبے پر امام الانبیاء ہیں. بیت المقدس میں معراج کی رات آپ نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے. جبریل امین نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضریاں دیتے ہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں, حبیب خدا ہیں, ہمارے نبی ہیں, ہمارے آقا ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ نے کس طرح اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی ہے. مطلب لوگوں کی کلف نکلتا ہی نہیں ہے. عجیب و غریب مزاج کے لوگ ہیں اور بالکل کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں اپنے آس پاس غریب لوگوں کو, عام لوگوں کو, اپنے پاس کام کرنے والوں کو. بہت برا حال ہے, دنیا بھر میں بہت برا حال ہے اس حوالے سے. آتے جاتے ہوئے آفیسز کے اندر اپنے کھیت کھلیان یہ زمینیں وغیرہ ہر جگہ جا کر دیکھیں, بہت برا حال ہے لوگوں کا, بہت برا حال ہے. بس کچھ سمجھنا ہے خود کو, بس کچھ سمجھنا ہے خود کو. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اللہ کریم ہمیں حقیقی اور سچی عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان اس طرح گل مل کر تشریف فرما رہے تھے گویا کہ انہی میں سے ایک ہے. اس کو میں عرض کرتا ہوں یہ کیا انداز ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کے چیپٹر و باب میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں. اور میں اس وقت احیاء العلوم پڑھ رہا ہوں, احیاء العلوم کی دوسری جلد سیکنڈ والیوم, اور یہ پیج نمبر 1317 1317 سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان گھل مل کر رہا کرتے تھے. گویا کہ انہی میں سے ایک ہے. اگر کوئی اجنبی شخص آتا تو جب تک وہ پوچھ نہ لیتا اسے پتہ نہ چلتا کہ ان میں سے اللہ کے رسول کون ہے. کیا سادگی تھی, آپ سوچیے, عاجزی بھی تھی اور سادگی بھی تھی. حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی آپ ایسی جگہ تشریف رکھیں جہاں اجنبی شخص بھی آپ کو پہچان لے. لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مٹی کا ایک چبوترا, ایک پلیٹ فارم لے لیں, بنا دیا جس پر آپ تشریف فرما ہونے لگے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری عاجزی تھی. صحابہ کرام علیہ رضوان یا کوئی اور جب بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارتا تو آپ اس کے جواب میں لبیک یعنی میں حاضر ہوں یہ فرمایا کرتے تھے. اللہ ہمیں ان اداؤں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنی میں اللہ کریم ہم سب کو عاجزی عطا کرے, انکساری عطا کرے اور ہم اللہ کے لیے جھکیں, اللہ کے لیے اپنے کردار میں اپنے عادتوں میں نرمی پیدا کریں. اور ایسے لوگوں کی عزت بھی ہے, ایسے لوگوں کو لوگ محبت کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, اور ایسے لوگوں کی لوگ غیبتوں سے بچتے ہیں, تہمتوں سے بچتے ہیں. ایسوں کے لوگ نفرتیں نہیں کرتے, ورنہ لوگ بعض اوقات بلاتے تو ہیں پھوپا کرنے والے کو اس کی دولت کی وجہ سے, شہرت کی وجہ سے, منصب کی وجہ سے, یا اس کی کسی بھی مطلب کہ دنیاوی مفاد کی وجہ سے کرتے ہیں, لیکن جب وہ جاتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے وہ باتیں کرتے ہیں. تو آپ اپنے دوستوں میں, اپنے گھر میں, اسپیشلی والدین کے آگے عاجزی کریں, انکساری کریں, تواضع اختیار کریں, نرمی اختیار کریں. بڑوں کے آگے عاجزی, تواضع یہ ہونی چاہیے. بعضوں میں نے دیکھا, یقین مانے, جب اللہ کے نیک بندوں کے پاس اولیاء, بزرگ, پیر یا والدین کے پاس آتے ہیں تو ان کی اپنے اندر سے ایک تواضع اور ایک عاجزی اور انکساری کا ایک ان کی کیفیت ہوتی ہے, وہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن جب یہ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو بس جیسے کہ کوئی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو کیسا جھکتا ہوا جاتا ہے, باہر جاتا ہے تو یہ اکڑتا ہوا رہتا ہے. بھائی اللہ کے لیے عاجزی کرنی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں, میں ان کی عزت کر رہا ہوں, عاجزی کر رہا ہوں ان کے آگے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. تکبر نہیں ہونا چاہیے.
اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے تکبر سے محفوظ فرمائے اور تکبر کی آفتوں سے اللہ بچائے۔ میں آپ کو عاجزی کے تعلق سے چند روایات بیان کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ تواضع اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پر تکبر غرور نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد موجود ہے کہ جنت کی بشارت ہو اس شخص کو جس نے بغیر کوئی قصور کیے تواضع اختیار کی، کوئی قصور کیے تواضع اختیار کی، بغیر کسی حاجت کے اپنے آپ کو جھکائے رکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ جو شخص ریاکاری کرے گا اللہ اس کی ریاکاری ظاہر کر دے گا، جو نیک عمل کر کے لوگوں کو سنانا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیت لوگوں کو سنوا دے گا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ مزید فرمایا جو اپنی تعظیم کے لیے بڑا بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا، اور فرمایا کہ جو خوف خدا سے تواضع عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ ہائے ہائے، کیسی پیاری پیاری حدیث ہے، کتنی زبردست ہمارے لیے تعلیم و تربیت ہے۔ اللہ توفیق عطا کرے ہم پڑھیں اور عمل کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر سے بچو، کیونکہ آدمی میں یہ بھی تکبر ہے کہ یہ سوچے کہ اس پر ایک خوبصورت چادر ہے، یعنی لباس کے تعلق سے بھی ہماری تربیت کی گئی ہے کیونکہ لباس کے ذریعے ہمیں تکبر نہ آ جائے۔ تو تکبر لباس کے ذریعے آ جاتا ہے، منصب کے ذریعے آ جاتا ہے، علم کے ذریعے آ جاتا ہے، شہرت تکبر لے کر آ جاتی ہے، بہت ساری چیزیں تکبر کا یہ چیزیں سبب بنتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو ہم نے تکبر سے بچانا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ میں نے واقعہ بیان کیا تھا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ خلیفہ ہارون رشید جب آپ کے پاس آئے، جب آپ درس دے رہے تھے مسجد نبوی شریف میں، تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں آپ سے علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آ کے مجھے پڑھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پیاسے کنویں کے پاس آتے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ علم دین کی پیاس بجھانے کے لیے لوگ علم کے دریا کے پاس آتے ہیں۔ تو اس سے عرض کیجیے حضور میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب عصر کے بعد چند دنوں میں عصر کے بعد جب خلیفہ ہارون رشید درس میں حاضر ہوئے تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس دے رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ کرسی پر موجود ہیں۔ تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ کچھ یوں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کچھ یوں ہے کہ جو اللہ کے لیے تواضع انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ حدیث جیسے خلیفہ ہارون رشید نے سنی وہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے۔ وہ کرسی سے اتر کر جو علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان میں جا کر وہ بیٹھ گئے، حالانکہ وقت کے بادشاہ ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے حاکم ہیں، اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کیا شان تھی۔ تو یہ ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا ایک بہترین چیپٹر ہے، ایک بہترین سبق ہے، وہ عاجزی، انکساری، تواضع، اللہ کے لیے جھکنا۔ اور جس میں پھل ہوتے ہیں نا وہ شاخ جھکتی ہے، وہ جھکی رہتی ہے، اکڑی ہوئی شاخ یہ جلدی ٹوٹ جاتی ہے۔ معافی مانگ لیں، غلطیاں قبول کر لیں، غریبوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اس عام لوگوں کے ساتھ گھلے ملیں، ان سے گھین نہ کریں، ان سے نفرت نہ کریں۔ میں نہیں کہتا ہر چیز عاجزی کے خلاف یا تکبر کے زمرے میں آئے گی، بعض چیزیں بہت ساری اخلاقیات سے متعلق ہوتی ہیں، یہ اچھی عادتیں جو ہم نے آج ہم سے موضوع جو شروع کیا ہم نے کہ ان اچھی عادتوں کو اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری سوچیں بھی اچھی بنیں گی، ہمارا کردار اچھا بنے گا، اللہ کی رضا
पाने में हम कामयाब हो सकेंगे, हमसे लोग मोहब्बत करेंगे, आप भी लोगों से इंशाल्लाह इस तरह मोहब्बतें करेंगे। बयान अभी जारी है, आइए कुछ कॉल्स ले लेते हैं। मोहम्मद शहजाद अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारी नस्ल में निगरानी शुरा की आमद मरहबा। माशाल्लाह बहुत प्यारा मौजू आज लेकर आए हैं निगरानी शुरा, आजिज़ी तवाज़ु। तो अव्वल तो नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह आजिज़ी इख्तियार करूँगा और आजिज़ी से कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह घर वालों के साथ जो 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 एक सिलसिले हैं कारोबार में, रिश्तेदारों में, हमसायों में, इंशाअल्लाह आजिज़ी इख्तियार करूँगा। तो या सैयदी मदनी फूल अता फरमाइए, आजिज़ी किस तरह की होनी चाहिए? कहते हैं जी इतने मीठे ना बन जाएं कि लोग निगले